یہ جو بنانے کے لیے دے رہا ہے وہ ساتھ میں ایک بات اور بھی کہہ رہا ہے، لیکن تم ایسی بنا نہیں سکتے۔ تو یہ تو بہت عجیب بات ہو گئی۔ جب تم کہہ رہے ہو کہ تم بنا بھی نہیں سکتے اور بنانے کے لیے دے رہے ہو نمونہ، اس کا مقصد کیا ہوا؟ ہمارے لیے نمونہ بنایا صحابہ کرام اور ہم بن بھی نہیں سکتے ایسے، تو پھر نمونے کا مطلب کیا ہوا؟ کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ان تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن نمونہ اس لیے بنایا کہ ہر آدمی آخری سانس تک اپنی زندگی کے وہ ترقی کرتا چلا جائے گا اللہ کے دربار کے اندر، پہنچ تو نہیں سکے گا لیکن ترقی اس کی کھلی رہے گی، کیونکہ اگر پہنچ جاتا تو رک جاتا، پہنچ جاتا تو رک جاتا نا، بھائی پہنچ گئے اب تو بن گئے۔ تو ہمارے یہ نمونہ وہ بنایا جو ہم بن ہی نہیں سکتے، لیکن ہم روزانہ ترقی کر سکتے ہیں۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ یہ ان مبارک لوگوں میں ہیں جن سے اللہ نے دنیا کے ایک بہت بڑے خطے کے اندر اسلام کے پھیلنے کا ان کو ذریعہ بنا۔ جتنی انسان دنیا میں دنیا کی چیزیں بنا لے یا موت سے پہلے چھوٹ جاتی ہے یا موت پہ تو چھوٹ ہی جاتی ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ اس کے زندگی تک رہتا ہے، بعض دفعہ زندگی میں بھی نہیں ملتا۔ جس چیز کو کمایا تھا اسی کی وجہ سے ہلاکت ہو جاتی ہے، یہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان سے اتنا بڑا کہا، اس لیے کیا کہتے ہیں بہت بڑی دعاؤں کے اندر ہے کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی، بہت بڑی دعا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا لے جن کو تو ذریعہ ہدایت بناتا ہے۔ ایک ہے ہدایت کا مل جانا، ایک ہے ایک آدمی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ جب اللہ کی جناب میں پیشی ہو، اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہو تو لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ لوگ اپنے بارے میں اپنے بارے میں یہ اتنی فیکٹریاں چھوڑی، یہ اتنی جائیدادیں چھوڑی، اتنے مکانات چھوڑے وغیرہ وغیرہ، اور بھئی تم بتاؤ اے اللہ دنیا کے اندر فلا فلا علاقے کے اندر آپ کے دین کو ہم چھوڑ کر، آپ کے دین کو ہم پہنچا کر آئے، یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ یہ قابل رشک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبول فرمائے۔ اب یہ لیبیا سے چلے، عقبہ بن نافع اور ان کی جماعت، یہ آپ نقشے میں دیکھیں، یہ شمالی افریقہ کہلاتا ہے، یہ عرب ملک نہیں ہے، یہ افریقہ کا علاقہ ہے، اور وہاں سے الجزائر اور وہاں سے ٹیونس اور وہاں سے مراکش، یہ پورا علاقہ ہم نقشے میں دیکھیں گے، یہ شمالی افریقہ کا علاقہ ہے، لیکن اس پورے علاقے میں ان مبارک لوگ وہاں سے گزرے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دین نہیں پھیل رہا۔ لوگ آج کل اکثر کہتے ہیں جی دین تو پھیل ہی نہیں رہا، تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے پھیلتی وہ چیز ہے جو ہوتی ہے، دین ہوگا تو دین پھیلے گا۔ کبھی ہم پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں نا ہوا بھرانے کے لیے، وہ مشین ہی خراب ہے، بعض دفعہ لگاؤ گے تو جتنی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے، مشین ہی خراب ہے۔ تو ہوگی تو وہ لوگوں میں آئے گی اور پھیلے گی، ہوگی نہیں تو کیسے پھیلے گی؟ یہ وہ مبارک لوگ تھے جن کی زندگی کے اندر اللہ نے اپنا مبارک دین کو زندہ کیا، ان کی زندگیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویریں تھیں، ان کا فکر اللہ کے نبی والا فکر تھا، ان کا غم اللہ کے نبی والا غم تھا، ان کا دیکھنا اللہ کے نبی والا دیکھنا تھا۔ وہ دنیا کی چیزوں کی بڑی سے بڑی قربانی ایک جھٹکے کے اندر بغیر سوچے دے دیتے ہیں، لیکن جہاں دین کی کسی
کا مسئلہ آئے تو وہ کہتے تھے جان دے دیں گے لیکن یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ اتنی محنت ہوئی تھی، اتنی قربانی ہوئی تھی کہ ان کے لیے وہ ساری چیزیں اللہ گواہی دے رہے قیامت میں۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ اللہ فرماتا یہ کوئی نہیں کہہ رہا، اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے، یہ وہ لوگ تھے ان کے باپ قربان ہو جائے، ان کے بیٹے قربان ہو جائے، ان کے گھر والے قربان ہو جائے، ان کے خاندان قربان ہو جائے، یہ اس کے لیے تیار تھے، اللہ کے دین کی رستی برابر کمی کے لیے تیار۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اللہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں نا گواہ لاؤ بھائی گواہ عدالت میں، یہ تو ان کے لیے تو اللہ کی ذات پر خود گواہی دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر ہمارے یہاں کہتے ہیں نا اسٹیمپ لگانا، اللہ نے اسٹیمپ لگائی تھی، ان کے دلوں کے اندر ایمان کو ڈال دیا گیا تھا، انڈیل دیا گیا تھا، ثبت کر دیا گیا تھا۔ یہ دنیا کے کسی دین کے کسی چیز میں وہ اللہ نے ان کو قبول کیا۔ یہ تو بربر لوگ تھے، یہ جو علاقہ ہے نا الجزائر، یہ تو بربری لوگ تھے، نہ ان کی زبان عربی تھی نہ ان کا دین اسلام تھا۔ یہ مبارک جماعت کے گزرنے سے، ان کی زندگیوں کو دیکھنے سے، زندگی میں دین تھا، نبی والی زندگی، نبی والا طریقہ تھا، فکر بھی ان کا وہی تھا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے تمہارا، تمہارا تم کو مبارک، تمہاری حکومت تم کو مبارک، تمہارا ملک تم کو مبارک، تم اس مبارک دین کے اندر داخل ہو جاؤ، ہم اور تم بھائی ہیں۔ یہ ان کے جذبات تھے، لینے کا جذبہ کچھ نہیں تھا سوائے دینے کے، دینا ہی دینا تھا۔ تو اللہ نے اس پورے علاقے کو اسلام کی دولت سے نوازا، ان کی دین اسلام ہو گیا، ان کی زبان عربی ہو گئی، ان کی برد و باش عربوں والی بن گئی۔ اب ہم جائیں وہاں پہ عربی زبان ہے، سارے مسلمان 100% مسلمان ہیں، اور ان کی برد و باش، ان کے کپڑے، ان کے کھانے سب عرب، یہ ان کی محنت کی برکت ہے۔ یہ مراکش جو ہے، اس کا نام مراکش نہیں ہے، مراکش والے کہتے ہیں یہ پاکستانیوں نے ہمارے ملک کا نام ہی بدل دیا۔ یہ جو مراکش ہے نا ان کے شہر کا نام ہے، اور وہ بھی مراکش نہیں ہے، مراکش ہے۔ ان کے ملک کا نام ہے مغرب، یہ مغرب ان کے ملک کا نام ہے۔ اور مغرب کیوں کہتے ہیں اس ملک کو؟ تو مغرب کا ترجمہ ہے کنارہ، مغرب کی نماز دن کا کنارہ۔ تو مغرب جو ہے یہ اس زمانے کے اندر، یہ جو ملک ہے مغرب، یہ اس رخ کے اوپر، جو رخ ہے وہ والا، اس رخ پہ یہ آخری کنارہ تھا، اس کے آگے سمندر، اس کے آگے دنیا نہیں تھی اس زمانے کے اندر۔ اب کیا ہے، اب اگر وہاں سے سیدھا ناک کی سیدھ میں جائیں گے نا سمندر میں، تو آگے امریکہ ہے، اس زمانے میں امریکہ کا وجود نہیں تھا۔ یہ ایک شہر کے اندر پہنچے یہ حضرات مبارک لوگ، بن نافع کی جماعت، اور انہوں نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈالا، یعنی کھڑا کیا۔ وہ جگہ بھی ہم گئے، ہماری جماعت تھی، ہمارے جنید جمشید مرحوم اور ہمارے ساتھی، انہوں نے کہا چلو آپ کو ان مبارک لوگوں کی وہ جگہ دکھا دیں، وہ نشان بھی لگایا ہوا ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ عقبہ بن نافع نے اپنا گھوڑا ڈالا سمندر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور گھوڑا ڈالنے کے بعد انہوں نے اللہ کے سامنے ایک بات رکھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے یہ کہا، اے اللہ، اس سمندر کے پار تیرا کوئی بندہ نہیں ہے، دنیا نہیں تھی، انسان نہیں تھے، اے اللہ، اگر اس سمندر کے پار تیرا کوئی بندہ ہوتا، اگر ہوتا، تو یہ سمندر بہت بڑا سمندر ہے، وہ بحر اوقیانوس ہے، وہ اٹلانٹک جس کو کہتے ہیں،
ایک طرف میڈیٹیرین ہے، بہت بڑا سمندر ہے وہ، بہت گہرا سمندر ہے وہ اٹلانٹک۔ اے اللہ، اگر یہاں کوئی بندہ ہوتا اس سمندر کے پاس اور ہمیں پتہ چلتا یہ سمندر تیرے دین کے مبارک پیغام کو پہنچانے میں ہمارے لیے رکاوٹ کا ذریعہ نہیں تھا، ہم پہنچا دیتے وہاں۔ بھائی ٹھنڈے علاقے میں تشکیل کر دو، گرمی بہت ہے۔ دیکھو میرے محترم دوستو، کتنی کتنی کمزوری کی بات ہے، کتنی کمزوری کی بات ہے۔ فکر اور جذبہ یہ اصل چیز ہے، محنت تو ثانوی چیز ہے۔ ان کے جذبات کیا ہیں، ان کا فکر کیا ہے؟ اللہ کی جو مدد ہوتی ہے وہ فکر اور جذبات پہ اترتی ہے۔ یہ کوئی جوش ووش کی بات ہے، ٹھیک ہے بھائی ہوش میں ہے، یہ ساری باتیں شیطان کی طرف سے۔ اگر جوش میں نہیں آنا چاہیے تو دنیا میں کیوں جوش میں آتے ہیں بھائی ہم؟ ایک آدمی نے ایک کام شروع کیا، اس کو تھا کہ مجھے مہینے کے 5 لاکھ روپے ملیں گے، میں مثال دے رہا ہوں، اس کو مل گئے 50 لاکھ۔ ہے کوئی دنیا کے اندر مائی کا لال اس کو آ کے کہے بھائی صاحب جوش میں نہیں آنا چاہیے؟ بھائی جوش میں نہیں آ، ہوش سے کام لو، 45 لاکھ صدقہ کر دو بھائی، 5 لاکھ ملنے تھے نا، 45 لاکھ صدقہ۔ ہے کوئی ایک آدمی جو اس کو یہ مشورہ دے؟ آپ بتائیے نا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا دوسری دکان کھول لو بھائی، دوسرا کارخانہ، اتنا نفع مل رہا ہے، دوسرا کارخانہ کھول لو۔ یہ تو دنیا کا حال ہے۔ اور دین کے معاملے کے اندر ایسے ہی مشورہ دینا کہ ایسا لگے اس سے بڑا کوئی سمجھدار تو ہے ہی نہیں دنیا میں۔ ہاں بھائی، ساری زندگی ہے کتنی؟ آج موت آئی تو ختم، تو ہے کتنی وہ؟ تو ان کے یہ جذبات تھے، ان کے ہم تیرے پیغام کو اے اللہ وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ ہوا کیا؟ مورخین، تاریخ لکھنے والے، انہوں نے لکھا قیامت تک جتنا دین اور اسلام امریکہ اور جنوبی امریکہ میں پھیلے گا، یہ عقبہ بن نافع اور ان کی جماعت کے اعمال نامے میں نیت کی وجہ سے لکھا ہے۔ یہ نیت ہے بھائی، یہ انسان کا فکر ہے، یہ انسان کے جذبات ہیں۔ اللہ نے صحابہ کے جذبات کو قرآن میں بیان کیا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ ایمان والوں میں سے، ہم اردو زبان میں کہتے ہیں مرد آدمی ہے، مرد تو مرد ہی ہوتا ہے، لیکن محاورے میں مرد کا مطلب ہے بہت بہادر آدمی ہے۔ ایسے ہی عربی میں بھی ہے، رجال کا مطلب مرد ہی ہوتا ہے، لیکن جہاں اللہ نے رجال کہا مطلب یہ بڑے بہادر لوگ ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ انہوں نے اللہ سے ایک منت باندھی تھی، انہوں نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا تھا، اے اللہ ہم اپنی جانوں کو تیرے دین کے لیے قربان کر دیں گے۔ انہوں نے یہ اللہ سے معاہدہ کیا تھا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں، کوئی تیسرا آدمی نہیں کہہ رہا ان کے بارے میں۔ ہم کہے بھائی بڑے متقی آدمی ہیں، وہ اللہ کہہ رہے ان کے بارے میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی منتوں اور مرادوں کو پہنچ گئے۔ کیا مطلب؟ جان دے دی۔ اور جو زندہ ہیں، جن کو جان دینے کا موقع نہیں ملا، وہ زندہ کیوں ہیں؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، وہ اس لیے زندہ ہے، وہ اس کے انتظار میں ہے ہمارا اللہ ہم کو کب اپنے مبارک دین کے لیے جان دینے کا موقع دے گا۔ وہ بھی جان دینے کے لیے ہی زندہ ہے۔ آج کتنی بڑی فکر کی بات ہے کہ آدمی ہے، عام مسلمان ہے، وہ دنیا کے اندر مر رہا ہے زندہ رہنے کے، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ مر رہا ہے۔ بھائی کا گلا کاٹ، ابھی ہمارے ڈیفنس کے اندر ایک خاتون کا انتقال ہوا، بڑی عمر کی خاتون، بہت مالدار تھی، بہت جائیدادیں تھی۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، باپ کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، اب ان کی ماں کا انتقال ہوا، 2 جوان بیٹے ہوئے۔
ماں کی میت رکھی ہوئی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کا گلا پکڑا ہوا ہے، ماں کو دفن نہیں کریں گے جب تک اس جائیداد کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ انسان ہے یا یہ حیوان ہے؟ اور اس میں قصور بڑوں کا بھی ہے، اگر بڑے محنت کرتے صحیح تو یہ ان کے جذبات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اللہ نے پوری دنیا کے اندر ایک مبارک دین کا باغ لگا دیا، بہاریں لگا دی۔ جو لوگ دنیا کی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر جان دے دیتے تھے اور جان لے لیتے تھے، اللہ نے ان کو ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا اللہ نے نمونہ بنا دیا، ایسے وہ مبارک لوگ تھے۔ اب بیچ میں وقفہ آ گیا، ہرا بھرا باغ دادا نے لگایا تھا، اب بعد والوں نے محنت نہیں کی، کہتے ہرا بھرا باغ گزر جائے، اور اگر بعد والوں نے دیکھ بھال کی تو وہ آباد رہے گا اور اس میں اور پھل آئیں گے، تو وہ اجڑ گیا، اس میں بہت بڑا نقصان آ گیا۔ اللہ نے اس مبارک دین کو قیامت تک زندہ رکھنے کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے ہم اس معاملے میں تو بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ دین کو کچھ نہیں ہوتا، بے فکر ہو جائیں، اللہ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اور جس دن خدا نہ خواستہ دین ختم ہوگا اس دن دنیا کو ختم کر دیں گے، دنیا کی باقی رہنے کی وجہ ختم ہو جائے، ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اللہ دین کو زندہ رکھیں گے، اب اللہ مجھے قبول کر لے اس کے لیے اور آپ کو قبول کر لے اس کے لیے، بات یہ ہے۔ اور جن کو اللہ اپنے مبارک دین کے لیے قبول کرتے ہیں ان کی دنیا کی جو چھوٹی موٹی جو بھی ضروریات ہیں اس کی ذمہ داری اللہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ان کی ذمہ داری کون لیتے ہیں؟ اللہ کی ذات پاکی۔ وہ ہمارے یہاں بچے جاتے ہیں نا اسکولوں میں، تو ایک لفظ آج کل بہت استعمال ہوتا ہے، بچوں کہتے ہیں اپنے گارڈین کو لائیں، سرپرست کو لائیں۔ جن کے ماں باپ ہوتے وہ آتے ہیں، جن کے کسی وجہ سے کوئی تو ان کے کوئی چچا ماموں دادا نہ دادا کوئی آتے ہیں نا، سرپرست ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو صالحین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کا سرپرست اللہ کی ذات پاک ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، ہم صالح بنیں گے اللہ ہمارے سرپرست بنیں گے، ہم صالح بنیں گے اللہ ہماری اولادوں کے سرپرست، ہم اللہ کے حوالے کر کے جائیں۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے یہ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے نہیں، روزی کا مسئلہ، یہ اللہ نے کسی کی قابلیت کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے کسی کی صلاحیت کے ساتھ جوڑا ہے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں برکت والی چاہیے، حلال چاہیے، اس کے راستے بتا دیے۔ لیکن مسلمان کے جو جذبات ہیں، مسلمان کی جو نیت وہ کیا ہونی چاہیے؟ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ ایک مسئلے میں مجھے بڑا اشکال تھا، یعنی اشکال نہیں، یعنی الجھن تھی، اشکال نہیں، الجھن تھی، الجھن۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے نزدیک مسلمان قیمتی ہے یا اللہ کے نزدیک اللہ کا حکم قیمتی ہے؟ زیادہ کیا قیمتی ہے؟ فرمانے لگے میں نے بہت زیادہ اس پہ سوچا، مراقبہ کیا، اللہ نے مجھ پر یہ کھولا کہ اللہ کے نزدیک مسلمان اللہ کے حکم سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمانے لگے دلیل یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی قیمت یہ مسلمان کی وجہ سے، مسلمان نہیں ہے تو اللہ کے حکم کی کیا قیمت ہوگی بھائی؟ نماز کون پڑھے گا؟ ہندو پڑھے گا۔ مسلمان کی وجہ سے اللہ کے مثال دیتا ہوں،
دنیا کی اللہ فرما رہے ہیں نا، ہم نے ساری دنیا کو بنایا انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا کس کے لیے؟ اپنی ذات پاک کے لیے۔ اب تصور کر لیں کہ دنیا میں ایک بھی انسان نہیں، ایک لمحے کے لیے سوچ لیں، دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے سونا کیا تولہ بکے گا؟ ہیرے جواہرات کیا قیمت سے بتائیے؟ یہ جو مہنگی مہنگی زمینیں ہیں، وہ زمینوں کی قیمت کیا ہوگی؟ کہتے کچھ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ قیمت ہی انسان کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے حکم کی جو قیمت ہے وہ مسلمان کی وجہ سے ہے۔ جیسے گھوڑا اور گھاس، گھاس کی قیمت گھوڑے کی وجہ سے۔ اب گھوڑا نہیں تو ہم تو گھاس کھائیں گے نہیں، تو گھوڑے کی وجہ سے گھاس کی قیمت ہے نا۔ تو اللہ کے حکم کی قیمت جو ہے وہ مسلمان کی وجہ سے ہے۔ تو معاویہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے، ایک اللہ نے فکر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، صحابہ کا غم، وہ تو کیا ہوگا، ہم یعنی سوچ ہی نہیں سکتے نا۔ لیکن اللہ نے اس زمانے میں رحم فرمایا، کیونکہ ذمہ داری تو اللہ نے لی ہوئی ہے۔ دین پھیل کے رہے، چاہے کسی کو اچھا لگے تو پھیلے گا، چاہے کسی کو برا لگے تو پھیلے گا، یہ دین پھیل کے رہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اب اللہ نے ایک فکر دیا، ہر وقت آدمی کی، مولانا سید خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اتنی قیمت تھی آدمی کی ان کے نزدیک کسی چیز کی بھی نہیں، بس یہ آدمی ہاتھ سے نہ نکلے۔ تو ایک مرتبہ الیاس صاحب کے زمانے میں، یہ جو نظام الدین ہم کہتے ہیں نا، نظام الدین، یہ اصل میں دلی کے باہر تھا۔ یہ نظام الدین جو تھا یہ دلی کے باہر کا علاقہ تھا، اب وہ دلی میں آ گیا۔ تو یہاں پہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے، اس کی وجہ سے یہ بستی نظام الدین کہلاتی ہے، اور ہمارا جو مرکز ہے وہ بنگلے والی مسجد کہلاتی ہے۔ تو بس جو نظام الدین اولیاء کے جو درگاہ ہے، قبر ہے، وہ دنیا آتی ہے وہاں پہ، ہندو بھی بہت آتے ہیں، اپنی منتیں چڑھاوے سارے کرتے ہیں وجہ۔ تو اس زمانے میں وہاں کا ایک گدی نشین تھا، گدی نشین سمجھتے ہیں نا، ذمہ دار تھا وہاں کا۔ اس نے پیغام بھیجا مولانا الیاس صاحب کو کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، آپ ہمارے یہاں آئیے۔ انہوں نے بڑی باتیں سنی حضرت کے بارے میں۔ حضرت میں بات کیا تھی؟ یعنی ایک بے چینی اور غم تھا، بس بیان باتیں حضرت کی نہیں ہوتی۔ آپ کی بے چینی کو دیکھ کر وہ میواتی جو تھے نا، میواتی کہتے تھے بڑے میاں کی بات مان لے ورنہ یہ مر جائے گا، یہ بات تھی۔ علی میاں صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے، حضرت کی زبان میں لکنت نہیں تھی۔ یہ لکنت ہے نا، یہ اٹک کے بارے فرماتے تھے، وہ لکنت نہیں تھی، وہ حضرت کی بے چینی، غم اور جذبات تھے، اتنی تیزی سے نکلتے تھے کہ زبان ساتھ نہیں دے سکتی، ایسی بے چینی تھی وہ۔ تو اس نے بھی سنا گدی نشین نے کہ بھئی کوئی بہت اللہ والے آدمی ہے، بھئی بلاؤ برکت کے لیے۔ وہ الیاس صاحب نے مشورے والوں کو جمع کیا۔ کون تھا اس زمانے میں شورا میں؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، مولانا زکریا صاحب، مولانا علی میاں صاحب تھے، مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ تھے، ایک بڑے بڑے لوگ تھے۔ مولانا یوسف صاحب چھوٹے تھے، لیکن حضرت ان کو بھی مشورے میں بٹھاتے تھے۔ یہ میں نے مولانا سعید خان صاحب سے سنی بات، آپ کو جو سنا رہا ہوں۔ اچھا بھائی مشورہ دو، کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے بلایا ہے، سب کی ایک ہی رائے تھی، حضرت آپ کو نہیں جانا چاہیے، وہاں بدعت ہوتی ہے، وہاں خرافات ہوتی ہے، آپ جا کے کیا کریں گے؟ حضرت نے سب کا ایک ہی مشورہ تھا۔ حضرت نے کیا طے کیا؟ ہم ضرور جائیں گے۔ مولانا یوسف صاحب چھوٹے تھے، پتہ کیا کہا انہوں نے؟
انہوں نے کہا آپ کو اپنی چلانی ہوتی ہے تو مشورہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ ویسے ہی طے کر دیں، سب سے مشورہ لے رہے ہیں اور پھر طے اپنی کر رہے ہیں آپ۔ خیر، وہ مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، حضرت اپنے ساتھیوں کی تربیت فرماتے تھے۔ چلے گئے گدی نشین کے پاس، وہی حالات تھے جو سب نے بتائے تھے، خرافات تھی، لیکن حضرت کے جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ گدی نشین کو لوگوں نے کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے آپ کے پاس۔ اب وہ حیران ہو گیا دیکھ کے جب حضرت پہنچ گئے، وہ اتنا خوش ہوا، آپ نے مجھے عزت دی، آپ نے میری بات رکھی۔ تو اس کے تو بڑا حلقہ تھا مریدوں کا، اس نے کہا عید کا اور رمضان کے چاند کا جھگڑا اس وقت بھی وہاں چلتا تھا، کہا ہمارے یہاں رمضان اس دن ہوگی جس دن بگلے والی مسجد میں ہوگی، ہمارے یہاں عید اس دن ہوگی جس دن بگلے والی مسجد میں ہوگی۔ اب وہ گدی نشین کے جو متعلقین تھے ان کے یہاں یہ بات پھیل گئی کہ بھئی یہ تو کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمارے حضرت بھی ان کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ وہ مجمع آنا شروع ہو گیا بنگلے والی مسجد۔ ایک آدمی آیا، عام سا آدمی تھا، اس نے کہا کہ مولانا الیاس صاحب سے کہ جی میرے بیٹے کی شادی ہے، نکاح ہے، آپ میرے بیٹے کی شادی میں آ جائیں۔ حضرت نے کہا بھائی مشورہ کرو، سب کی ایک ہی رائے، حضرت آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ عام آدمی ہیں، اس زمانے میں بڑی گھوڑی لائیں گے، صحرا لگائیں گے اور ناچ گانے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت نے سب کی بات سن کے کہا ہم ضرور جائیں گے۔ اب حضرت لے کر پہنچ گئے، وہی تھا جو لوگوں نے کہا تھا، وہی خرافات تھی۔ حضرت کو اس نے کہا، آدمی نے، اس آدمی کو حضرت سے محبت تھی، اس نے کہا حضرت کچھ بات فرما دیں۔ حضرت نے مختصر سی بات کی، اس میں ایک جملہ کہا جو جملہ آج ہمارے بیانوں میں بہت چلتا ہے، یہ اس موقع پہ کہا تھا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا آج ہم اپنی خوشی کے موقع پر ہم بھنگی کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم ناراض کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے نبی کو ناراض ہو۔ یہ اس موقع پہ حضرت نے فرمایا۔ یہ جو جملہ تھا یا حضرت کی وہ تھی، کیا کہنا چاہیے، ایک غم تھا، اس آدمی پہ اثر ہو گیا۔ اس آدمی نے کہا کہ بیٹا یہ جو فرما رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ساری چیزیں ختم کر دو جو خلاف سنت ہے۔ لڑکے نے صحرا اتار دیا، گھوڑی کو بھیج دو، فلانا کو، سارا معاملے کو ٹھیک کر دیا۔ آپ کو پتا ہے وہ کس کا نکاح تھا؟ پتا ہے کسی کو پتا ہے وہ کس کا نکاح تھا؟ ہمارے مولانا بلال صاحب ہیں نا، جن کو بھی شورا میں لیا ہے، بلال کلام، ان کے والد کلام صاحب کا نکاح تھا۔ اور یہ کلام صاحب جو تھے نا، یہ 20 سال چاٹگام کے امیر رہے، پھر کراچی رہے، ہمیں بھی ان کے ساتھ کافی موقع ملا۔ ایسا نورانی چہرہ، ہر وقت ہنستے رہتے، مسکراتے رہتے، اور اللہ نے کیسا ان کی نسلوں میں دین کو زندہ کیا۔ وہ ایک حضرت کا فکر تھا، کسی کے بارے میں ہم کوئی حتمی رائے قائم نہ کریں اس کے ظاہر کو دیکھ کر، ہمیں نہیں معلوم اللہ کس کو ہدایت دے دے، اور اپنے بارے میں ہر وقت ڈرتے ہیں، کچھ نہیں معلوم، مرنے سے پہلے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، کوئی حال نہ آئے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں اتہموا انفسکم، حدیث میں آتا ہے اپنے آپ پر تہمت لگاؤ۔ کس پہ لگاؤ تہمت؟ مزاج کیا ہے؟ دوسرے پہ تہمت لگاؤ، مزاج یہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اپنے آپ پہ تہمت لگاؤ، اور اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے ایمان والوں کے لیے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے اچھا گمان کرو۔ اور انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اپنی نیکیوں میں کیڑے نکالنا۔ مزاج کیا ہے؟ دوسروں کی نیکیوں میں کیڑے نکالنا۔ کوئی بیچارہ اچھا بھی کام کرے نا،
جانتے ہیں اس کو. یہ قیامت میں جواب دینا پڑے گا اللہ کو. کہتے ہیں ہر بدگمانی کے لیے قیامت کے دن دلیل مانگی جائے گی اللہ کی طرف. ایسا تھوڑی ہے بھائی, ایسا ہی انداز نظام چل رہا ہے. بہرحال میرے محترم دوستوں, یہ اللہ نے ہمیں ایک غم اور فکر اللہ نے, یہ جو ہے نا رگڑے کھانا سال کی جماعت میں اندرون کی بیرون کی اور فلانا تقاضا مقام کے, یہ سارے تقاضوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے ہمارا اللہ فکریہ بدل دے, اللہ ہمارا غم بدل دے, اللہ ہماری نگاہوں کو بدل دے. جو آخرت کے غم کو اپنا غم بنائیں گے اللہ دنیا آخرت کے غموں کے لیے اس کے لیے کافی ہو جائے. من جعل الہموم ہما واحدا ای ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم الدنیا وہم الآخرہ. اللہ اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں دنیا کے سارے غموں کے لیے اور آخرت کے سارے غموں کے لیے. بھائی مر گیا والد, جوان باپ مر گیا, جوان شوہر مر گیا, چھوٹے بچے, میرا کیا بنے گا؟ گھر والی کہہ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا کیا بنے گا؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رونا اس کے لیے چاہیے جو مر گیا, اس کا کیا بنے گا؟ اس کا تو اللہ نے ذمہ داری لی, اس کی بھی لی تھی اللہ تعالیٰ نے. اس لیے اللہ نے دنیا کو دکھایا. جس نے اللہ کی نافرمانی کا سب سے بڑا دعویٰ کیا فرعون نے, وہ یتیم تھا, اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے. تو اللہ نے دکھایا کہ آپ یتیم ہیں اور اللہ نے آپ کو کیا منصب دیا, اور وہ نافرمان یتیم تھا, اللہ نے اس کو کتنی دنیا دی. تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں. تو کیا کہتے ہیں بھائی یہ جو محنت ہے نا ہماری, یہ صفات کو پیدا. اب دیکھو نا ایک بات آئی, یہ آپ کی نہیں ہے, یہ ہر جگہ کی بات ہے. 30 دن چلنے والے, 60 دن چلنے والے, 2 جماعتیں فیروزے کی, 1 جماعت چلنے, یہ کتنی بڑی فکر کی بات ہے ہم سب کے لیے. یہ ان کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے بھی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بغیر سمجھے کام کر رہے ہیں. بھائی آ ہی نہیں رہے, سال لگا کر آ ہی نہیں رہے. کہہ رہے ہیں جو بغیر سمجھے کرے گا وہ بغیر سمجھے چھوڑ دے گا, اور جو سمجھ کے کرے گا ذمہ داری ہے میرے اوپر, وہ ہر حال کے اندر کرے گا, وہ آگے بڑھے گا. اللہ اس کے اندر وہ صفات پیدا کرے گا. تو یہ جو ہے میرے محترم دوستوں, یہ ضروری ہے. حاجی صاحب کیا فرماتے تھے؟ بھائی کم سے کم کچھ لوگ تو ایسے پیدا کر لو, ہر جماعت میں کم سے کم ایک تو ایسا ہو جو مسئلوں کو حل دعاؤں کے ذریعے کرا دے. ویزا کا مسئلہ ہے, پاسپورٹ کا فلانے کا مسئلہ, فلانے کا مسئلہ, تو بھائی وہ اللہ سے حل کرا لے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیواتیوں کو مثال سے سمجھاتے تھے. سادے سودے سے لوگ تھے, یہ ہماری طرح آپ کی طرح شہر کے سمجھدار لوگ نہیں تھے. تو کیا فرماتے تھے؟ ایک مثال دیتے تھے. کہتے تھے 4 دوست تھے, وہ سفر میں گئے, راستے کے اندر رات ہو گئی, جنگل کا سفر تھا, چلو بھائی آرام کر لیں, باری باری کوئی پہرا دے دے. اب ایک کے نمبر, بھائی مثال 2 گھنٹے مثال دے رہا ہوں, اب اس کو سارا دن تھکے ہوئے, بھائی نیند آ جائے گی, ایسا کام کرو جاگتے رہے کہ ساتھیوں کو نقصان نہ ہو جائے. وہ ترکان تھا, اس نے اوزار نکالے, سامنے درخت تھا اس کو کاٹا, اور اس نے لکڑی کی ایک لڑکی کی مورتی بنا لی. ٹائم پورا ہو گیا, دوسرے کا نمبر, چلو بھائی اٹھ گیا, یہ تو نیند نہ آ جائے, کچھ کرو. دیکھا سامنے لکڑی کی لڑکی کی مورتی رکھی, وہ درزی تھا کہ یار کپڑے ہی بنا دو, اس کپڑے بنا دیے, وقت پورا ہو گیا, وہ سو گیا. تیسرے کو اٹھایا, بھائی نیند نہ آ جائے. وہ سنار تھا, لکڑی کی لڑکی کپڑے پہنی ہوئی,
اس نے زیور بنا دیا، وقت پورا ہو گیا. اب چوتھے کا نمبر وہ للو تھا. للو سمجھتے ہیں؟ ہم شہداد پور گئے، وہ ایک مجذوب سا آدمی تھا. مجذوب تھا، جو جماعت آ جائے اس کے ساتھ لگ جاتا تھا. اس کا نام ہی شہداد پور والوں نے للو رکھا. جماعت بھی گئے، للو برتن دھولے بھائی. للو ذرا ٹماٹر لیا. جیسے مشینی آدمی ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ للو، اس کا دماغ تو تھا نہیں. سادہ آدمی، یوں کہہ لے سادہ آدمی. یہ جو چوتھا تھا نا وہ بالکل سادہ، اس کو کوئی ہنر نہیں آتا تھا. میں نے کہا بھائی نیند آ جائے گی، کچھ کام کرو. تو اس کی نظر پڑی لکڑی کی لڑکی، کپڑے پہنی ہوئی، زیور پہنی ہوئی. اس نے نماز کی نیت باندھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے. اے اللہ، روح تو ہی ڈالے گا اس میں، اللہ نے روح ڈالی. کہتے بتاؤ وہ ملی کس کو؟ کس کو ملی؟ کہتے للو کو ملی بھائی. تو ایسے بھی لوگ ہونے چاہیے جماعت میں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ وقت بھی ہو رہا ہے، میری بات بھی انشاءاللہ پوری ہو رہی ہے. وفاقی کالونی لاہور، وہاں کی ایک جماعت 25 سال ہو گئے تقریباً، وہ کراچی آئی. نیوزی لینڈ کی تشکیل تھی. اس زمانے میں بزرگوں نے میرے ذمے لگایا تھا نیوزی لینڈ کی ویزا کی ترتیب بنانا. جو ویزا والی جماعت تھی وہ مجھے فون کر دیتی تھی، بھائی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فجی. کوئی آتی تھی، بھائی تم دیکھ لو. مجھے کہا ہوا تھا بڑوں نے، تو میں کوشش کر لیتا تھا. وہ جماعت آ گئی میرے گھر پر، قریب میں تشکیل کر دی ہمارے مرکز والوں نے کہ بھائی یہاں پہ کام کرو اور ان سے مل لینا. میرے گھر کے نیچے ایک گھر تھا، فلیٹ تھا، میں نے وہ اپنا اس کو رکھا ہوا تھا مہمانوں کے لیے. وہاں وہ صبح آ جاتے تھے، میں نے ان کو چائے پلاتا تھا. کوئی 25 صفوں کا ایک فارم تھا، ایک آدمی ویزا کا. اور اللہ کی شان، ایک آدمی کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ نہیں تھا، ایک آدمی کے پاس کوئی ایسا کاغذ نہیں تھا ویزا میں ایسی شادی، اور ایک آدمی نے بیرون کا سفر نہیں کیا. آگے وہ، اب میں بھی تھوڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا بھئی یہ جماعت کا کیا کہنا؟ تو خیر وہ آ کے بیٹھتے تھے میرے پاس، کچھ چیزیں تو ہم بھر لیتے تھے، پھر اچھا باقی کل کریں. کوئی 15-20 دن تک وہ روز آتے تھے. میں چائے پلاتا تھا ان کو، کچھ باتیں ہوتی تھی، کچھ کام کرتے تھے. میں نے کچھ جاننے والوں کو، بھئی یہ تو سادے سودے لوگ ہیں، چلو بھئی تمہاری کمپنی میں اس کا نام ڈال دو. اس کو ڈائریکٹر بنا دیا، سچی میں بنا دیا. اب اس کے سارے کاغذ ان کے کام آ گئے. میں نے اس حاجی صاحب کو کہا، وہ بڑی عمر کے تھے، میں نے کہا بابا جی، حاجی صاحب آپ کو ڈائریکٹر بنایا ہے، ویزا کے بعد اس کو پھاڑ کے پھینکنا کہ بیچ کے نہیں آ جانا، مجھے جواب دینا پڑے گا. تو اس طریقے سے ہم نے کچھ کاغذ بنائے. ظاہر ہے 25 صفوں کا فارم ایک ایک آدمی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ پتہ نہیں کتنے کاغذ لگائے. 20-25 دن لگ گئے. ایک بابا جی تھے، بہت ضعیف قسم کے تھے، بالکل یوں کمزور سے. ذرا ایک جملہ بولو تو رونا شروع کر دیں. آنسوؤں کا سمندر تھا اس کے پاس، میں آپ کو کیا بتاؤں. جب یہ تیار ہو گیا نا تو اس کو لفافے میں ڈال کے ہم سنگاپور بھیجتے تھے. وہاں ایمبیسی تھی نیوزی لینڈ کی، وہ اس پہ ویزا کا فیصلہ کرتے. پھر ہم جماعت 15-20 دن بعد سنگاپور بھیجتے تھے. سنگاپور کا ویزا نہیں تھا اس زمانے میں پاکستان والوں کے. ہم کہتے تھے اب تو ایمبیسی میں چلے گا. جب وہ جاتے تھے تو وہ اپنا فیصلہ سنا دیتے تھے ان کو کہ بھئی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. تو جب یہ تیار ہو گیا تو مجھے ڈاک کے ذریعے بھیجنا تھا. میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا 4 دوستوں والا، لکڑی کی لڑکی والا. میں نے کہا یہ لکڑی کی لڑکی ہے، اس کو کپڑے پہنا دیے، اس کو زیور پہنا دیے، اب اس میں روح ڈالنی ہے. وہ جو بابا تھے نا، یہ کام مجھے آتا ہے، یہ کام مجھے آتا ہے. کیا بتاؤں آپ کو؟ کہتا ہے یہ مجھے آتا ہے، میں کر لوں. میں نے کہا یہی کرے گا بھائی کام سارا. ہم نے وہ بھیج دیا. ان کو کہا بھائی اللہ کا نام لے کے سنگاپور پہنچ جاؤ. یہ جمع سنگاپور چلی گئی. پھر ان کو ہم نے کہا کہ بھائی موبائل تھی نہیں اس زمانے میں،
بھائی تم کچھ دن کے بعد ایمبیسی، وہ ایمبیسی چلے گئے، انہوں نے ان کا ویزا کو ریفیوز کر کے منع کر کے واپس کر یہ آ گئے مرکز وہیں پہ سنگاپور پہ انگولیا مسجد. اس فارم کے اندر ایک کالم تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فارم کو بھرنے کے اندر آپ نے کسی کی مدد لی، یہ کالم تھا. تو ہر درخواست میں میں نے اپنا نام اور اپنا فون نمبر ڈالا کہ میں نے مدد کی ہے بھرنے. تو وہ جو سفیر تھا نا وہاں پہ نیوزی لینڈ کا سنگاپور میں، اس کا فون میرے گھر آ گیا. میری گھر والی نے فون اٹھایا، میرا موبائل نہیں تھا، گھر کا فون تھا. انہوں نے کہا میں نیچے بیٹھا ہوا تھا مہمان کھانے میں، کہا اس نمبر پہ آپ فون کریں. اس کا وہاں فون آ گیا، گورا تھا نیوزی لینڈ کا. اچھا مسٹر منیر، میں نے کہا. کہنے لگے آپ ہمارے ملک میں پہلے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی بہت دفعہ آیا. کون سا علاقہ پسند ہے؟ میں نے ایک علاقے کا نام ہے. میں نے کہا وہ مجھے بہت پسند ہے. اچھا تو تم سب علاقوں کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جانتا. یہ تم نے جو گروپ بھیجا ہے، یہ گروپ میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی بیرون کا سفر کیا. تو ان کو تو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ بہت تجربہ کار لوگ ہیں، لیکن یہ پاکستان میں پھرتے رہے زندگی بھر. اب کبھی تو پہلا سفر کرنا ہے نا، تو یہ پہلا سفر ہے ان کا، تجربہ بہت ہے ان کو. اچھا یہ بات تمہاری ٹھیک ہے. کہا ہمارے ملک میں تم کو پتا ہے انگریزی چلتی ہے، ایک کو بھی انگریزی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ انگریزی والوں میں کام کرنے نہیں جا رہے، یہ جن لوگوں میں کام کرنے جا رہے ہیں ان کی زبان ان کو آتی ہے. بھائی مسلمانوں کی زبان عربی ہے، اردو ہے. جو لوگ یہ تو ان میں یہ تھوڑی انگریزوں میں کام کرنے، ہم تو کہہ رہے ہیں ہم وہاں کے لوگوں کو مسلمان کرنے نہیں جا رہے. یہ تو ہماری بات ہے اس میں. یہ بھی ٹھیک ہے تمہاری بات. ایک دو باتیں پھر میں نے ایک لطیفہ سنایا ان کو. کہہ رہے ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں نے ایک لطیفہ، وہ لوگ ہنسنے ہنسانے سے بہت خوش رہتے ہیں نا، تو میں نے ایک لطیفہ سنا دیا ان کو. یہ لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا تم بھیجو ان کو میرے پاس، میں سب کو ویزا، اس نے سب کو ویزا لگا دیا. حالانکہ وہ میری باتیں نہیں تھی، وہ اس کا کام تھا. وہ جس نے کہا نا مجھے یہ کام آتا ہے، اس نے کروا دیا تھا کام. اللہ نے اس کا کام کر دیا. اب میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ چیزیں ہمارے یہاں کم ہوتی جا رہی ہیں. سارا جو ہے نا ظاہری اسباب کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے کام کا نیچے آ رہا ہے. اس کے لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دیکھو یہ ہماری جو روزانہ کی محنت ہے نا، یہ واللہ عالم میں میری بات کو وہ نہ کرنا. 2.5 گھنٹے میرے خیال سے کہنے ہی نہیں چاہیے، یہ کہنا چاہیے روزانہ کی محنت. ایمانداری سے دیکھیں تو 24 گھنٹے بھی اللہ کی قسم کافی ہے. اللہ نے ہم کو پیدا اس کے لیے کیا، اللہ نے ہمیں بھیجا دنیا میں اس کے لیے. ہمارا کام یہ ہے. اب وہ ایک آدمی، مثال دے رہا ہوں، کوئی پوچھے کہ یار اگر میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میری ٹانگ ٹوٹ جائے تو یار یہ تو بتا مجھے چلانا کیسے، یہ سکھانا پڑے گا اس کو. وہ کہیں گے تیری ٹوٹے گی تو تو خود چلائے گا. جس کو فکر لگے گا نا اس کو اللہ تعالیٰ خود کام کا سلیقہ دے گا، وہ تو بے چین ہو جائے گا. تو یہ روزانہ کی ہماری محنت یہ ہے، ہماری ترجیحات بدل جائے، ہمارا فکریہ بدل جائے، ہمارے اندر وہ بے چینی پیدا ہو جائے. تو یہ اصل میں جماعتوں میں اگر ہمارا وقت ایسے لگے گا، اس میں کیا کہتے ہیں، آخری بات یہ کہتے ہیں جن تقاضوں پہ جان جاتی ہوئی نظر آئے وہ تقاضے اپنے ذمہ لیں. رخ والے ہیں نا، رخ لینے جاتے ہیں. بھائی کون سا رخ ہے جہاں جماعت نہیں جا رہی، ہمیں بتاؤ، ہم جائیں گے وہاں. جماعت ہی نہیں جا رہی وہاں پہ. ابھی آج صبح مشورے بات آئی مشرقی یورپ کے بارے میں. علاقوں کے علاقے ہیں وہاں، 1500 مسجدیں ہیں. ایک چھوٹا سا کراچی سے بہت چھوٹا ملک ہے.
कराची से बहुत छोटा मुल्क है और मुसलमानों की तादाद जो है वो 35 लाख से लेके कम से कम लाख, 2 लाख, 5 लाख है और दीन के बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। उनकी नस्लें जाया होने का खतरा है। वहां पहुंचने की जरूरत है। तो आप हिम्मत और हौसले के साथ आपने ये बताना है कि चूंकि मुख्तलिफ इलाकों के जिम्मेदार साथी बैठे हुए हैं, अब इतना वक्त नहीं है कि हम मस्जिद वार पूछें या मस्जिद वार पूछें। देखिए वक्त कम है, हमें 8 बजे तक आपको फारिग करना है ताकि नमाज की तैयारी वगैरह। कितनी देर बाकी है? हाँ, अब हिम्मत करके जो है ना, खैर मस्जिद वार बताए इंशाअल्लाह। एक बात सुबह ये आई थी, एक जमात चिल्ले 3 चिल्ले की इज्तिमा से पहले और एक जमात इज्तिमा, और ऐसे ही जो इलाके वाले हैं, हमारे मुख्तलिफ इलाके हैं ना, हमारे यहाँ पे इस वक्त 7-8 इलाके आए हुए हैं। हाँ, तो एक इलाके वाले जो है वो कम से कम एक जमात साल अंदरून और मुल्कों की इज्तिमा से पहले और एक इज्तिमा, हमारे सारे तकाजे इंशाअल्लाह पूरे होंगे। अब ये हौसला करके देखो, अभी ये नहीं कैसे, अभी तो हमने नियत करनी है, जो मैंने बात की है उस पर दुआ करनी है, मेहनत कर, नतीजे का आपसे कोई नहीं पूछे, खड़े होके बता।